أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اے ایمان والو نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. تلقون الیہم بالمودہ تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی. تسرون الیہم بالمودہ تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو کوئی کرے تم میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ اور چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر وہ فیصلہ کرے گا تم میں اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہے ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر. الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لك وما أملك لك من اللہ من شيء مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو
کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہی سب کو پھر آنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے رب ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر، اے رب ہمارے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ پھیرے تو اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے یا ممتحنہ ہے، اس کے اندر مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ممتحنہ یا ممتحنہ امتحان سے بنا ہے۔ اگر ممتحنہ پڑھیں گے تو امتحان لینے والی، اور ممتحنہ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ یہاں ایک واقعہ ہے جو ان آیات کا شان نزول ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ ایک عورت، غالباً اس کا نام سارہ تھا، مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ آئی، اور یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کس لیے آئی ہو؟ یہ اصل میں مغنیہ عورت تھی، گانا گانے والی گلوکارہ، تو وہی اس کا پیشہ تھا، تو اس کا اس پر گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو بڑے لوگ تھے وہ تو بدر میں مارے گئے، اور جو نوجوان تھے اب بدر کے بعد ان کو رغبت نہ رہی، ہمارا کاروبار چلتا نہیں، تو ہم آپ سے مدد لینے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے لوگوں سے کہہ کر کے اس کا انتظام کرا دیا، مدد کروا دی۔ جب یہ چلنے لگی تو ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو ایک خط لکھ کر کے دیا کہ مکہ والوں کو جا کر پہنچا دو۔ تو اصل میں یہ اس کی صفت ہے، ممتحنہ، اس عورت کا امتحان لیا گیا۔ تب تو ہے کہ فتح کے ساتھ ہوگا، زبر کے ساتھ، اور اگر ممتحنہ پڑھیں جیسا کہ یہی راجح قول ہے تو آگے جو آ رہی ہے آیات سورت ختم میں کہ جو مہاجر عورتیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں آپ ان کا امتحان لیں اور جانچیں، ان باتوں کے اندر تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلی صورتوں کے اندر جو بیان کیا گیا تھا کہ حزب الشیطان، تو شیطان کی جو جماعت ہے اس کے نقش قدم پر چلنے والی، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ لیکن جو حزب اللہ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے جو حزب اللہ ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ اگر وہ چلیں تو وہ کامیاب ہیں، یہاں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ کفار مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت ممانعت میں آیا ہے، اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، لہذا اس واقعے کو سننے کے بعد ہی آیات کا مطلب و مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ تفسیر قرطبی میں قشیری اور ثعلبی کے حوالے سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ عورت جس کا نام سارہ تھا پہلے مدینہ طیبہ آئی، جس کا میں نے اجمالی طور پر حوالہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کیا پھر تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارا تھا، اب مکہ کے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گزارا مشکل ہو گیا،
میں سخت حاجت و ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ ور مغنیہ ہو۔ وہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے جو تجھ پر روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے؟ اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کی تقریبات اور جشن طرب ختم ہو چکے ہیں، اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کر دیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا، یعنی سن 6 ہجری کے اندر معاہدہ ہوا تھا، اور سن 7 ہجری کے اندر امرۃ القضاء ہوا، اور 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جو حدیبیہ کی صلح تھی اس کو قریش مکہ نے توڑ ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی۔ یہ موقع تھا، اور یہ دعا بھی کی تھی کہ ہمارا راز اہل مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو، ورنہ خطرہ تھا کہ وہ مقابلے میں جی جان توڑ کر حصہ لیں گے، اور پھر حرم شریف کے اندر قتل و قتال اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا کہ مکہ مکرمہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا، لیکن خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، سوائے چند لوگوں کے جن کے بارے میں یہ وارنٹ جاری ہوا تھا کہ ناقابل معافی مجرم ہے، انہیں قتل کیا جائے گا، اور ایک قتل نہیں ہوا۔ یہ بھی اسلام کی ایک تاریخ ہے، لیکن آج بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد۔ تو ادھر مہاجرین اولین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا، وہی مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ جن مہاجرین کی خیش عزیز مکہ میں موجود تھے ان کو تو کسی درجہ میں تحفظ حاصل تھا، یعنی وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو مکہ کے اندر تھے، تو وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو ان کی رشتہ دار تھے کسی نہ کسی درجے میں ان کی حفاظت کرتے تھے۔ حاطب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی کہ میرے اہل و عیال کو دشمنوں کی ایذاؤں سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں، تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے تحفظ کا موقع غنیمت جانا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دیا جائے تو وہ ان کے بچوں پر ظلم نہ کریں گے۔ یعنی یہ خط لکھا تھا، یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا صرف قتل ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ کے راز کو فاش کرنا۔ لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کسی بدنیتی سے نہیں کیا تھا، آگے آ رہا ہے۔ ان کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ فتح ہی عطا فرمائیں گے، آپ کو یا اسلام کو یہ راز فاش کر دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر میں نے ان کو کوئی خط لکھ کر اس کی اطلاع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کا ہے تو میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ غلطی ان سے ہو گئی کہ ایک خفیہ خط اہل مکہ کے نام لکھ کر اس جانے والی عورت، وہی عورت جس کا نام سارہ تھا، اس کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس معاملے کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے، چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ حرم شریف کے اندر قتل و قتال ہو، اس لیے بذریعہ وحی آپ کو خبر کر دی گئی۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابی مرثد اور زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعاقب کرو، وہ تمہیں روضہ خاک میں ملے گی، اور اس کے ساتھ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بلا مشرکین مکہ ہے، اس کو پکڑ کر وہ خط واپس لے لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب الحکم تیزی کے ساتھ تعاقب کیا، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس عورت کو اونٹ پر سوار جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ ہم نے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کسی کا خط نہیں۔
ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، اس کی تلاشی لی، مگر خط ہمیں ہاتھ نہ آیا، لیکن ہم نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، ضرور اس نے خط کو کہیں چھپایا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کہا کہ یا تو خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ سے نجات نہیں تو اپنے ازار میں سے یہ خط نکالا۔ ہم یہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص نے اللہ، اس کے رسول اور سب مسلمانوں سے خیانت کی کہ ہمارا راز کفار کو لکھ دیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ایمان میں اب بھی ذرا فرق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اہل مکہ پہ کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل عیال کو کچھ نہ کہیں۔ میرے سوا دوسرے حضرات مہاجرین میں کوئی ایسا نہیں جس کا کنبہ قبیلہ وہاں موجود نہ ہو جو ان کے اہل عیال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کا بیان سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی سے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کے قتل کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب شرکائے غزوہ بدر کی مغفرت کا اور ان کے لیے وعدہ جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت کتاب المغازی غزوہ بدر میں ہے۔ اور بعض روایات میں حاطب رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ کو فتح ہی ہوگی، اہل مکہ کو خبر بھی ہو گئی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ تھا، اسی کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، یعنی اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام دو، یعنی یہ راز لکھ کر بھیجنا، اسی کو تعبیر کیا ہے دوستی کے پیغام سے۔ اس میں اسی واقعی مذکورہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کا خط کفار کو لکھنا ان کو دوستی کا پیغام دینا ہے۔ اور آیت میں لفظ کفار کو چھوڑ کر عدوی و عدوکم کا عنوان اختیار کرنے میں اول تو اس حکم کی علت اور دلیل کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکہ ہے، یعنی میرے دشمن اس لیے ہیں جو دین حق اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے منکر ہیں تو اللہ کے دشمن ہوئے۔ مسلمانوں کے دشمن اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مجبور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، تو ان سے دوستی چاہیے مانا دارت۔ تو اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوستی کی توقع رکھنا سخت دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ دوسری اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کافر جب تک کافر ہے وہ کسی مسلمان کا جب تک کہ مسلمان ہے دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہے تو مسلمان جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے اس سے اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی آپ کے ملک کے اندر جو ہندو ہیں انتہائی تنگ نظر ہیں اور ان کو دقت مسلمانوں سے نہیں اسلام سے، اصل میں ان کو دقت اسلام اور اسلامی تعلیمات سے، اس لیے مختلف عنوان مختلف بہانے سے وہ کیا ہے نشانہ بناتے ہیں مسلمانوں کو۔ آگے فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، کہ انہوں نے کفر کیا یعنی منکر ہو گئے اس دین حق سے جو تم تک پہنچا، کہ انہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو کس بات پر؟ محض اس بات پر کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے تھے، تمہارا قصور صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو تمہارے بھی دشمن ہوئے اور میرے بھی دشمن ہوئے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا تھا کہ ان پر کچھ احسان کر دوں گا تو میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، یہ خیال غلط ہے۔
کیونکہ تمہارے دشمن ایمان کی وجہ سے ہیں. جب تک خدا نخواستہ تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے ان سے کسی دوستی و تعلق کی توقع رکھنا دھوکہ ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، کہ اگر تم ہجرت تم نے کی ہے اور اپنا وطن چھوڑ کر نکلے ہو میری راہ میں لڑنے کے لیے اور میری رضا کے طالب بن کر کے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہاری ہجرت واقعی اللہ کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھی تو کسی کافر دشمن خدا سے اس کی کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے. تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم چپکے سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، یعنی یہ خط لکھ کر بھیجتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو اور جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اس سب اس کے علم میں. اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ جو لوگ کفار سے خفیہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی حرکت پوشیدہ رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو ان کے چھپے اور کھلے ہر حال اور عمل کی خبر ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو پکڑوا دیا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، یعنی تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے تمہارے احسان کے بدلے میں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر قابو یافتہ ہو جائیں تم ان کے قابو میں آ جاؤ، یکون لکم اعداء، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. دشمن تو ہیں ہی تمہارے، تو یہ تمہارے دشمن ہیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور یہ تمہاری طرف بدنیتی سے، برائی سے اپنی زبان درازی بھی کریں گے، دست درازی بھی کریں گے. نہیں، دشمنی کی وجہ سے صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے کہ برا بھلا کہیں گے، سب و شتم کریں گے، بلکہ دست درازی بھی کریں گے اور تمہاری جان کے در پہ بھی ہوں گے، تمہاری عزت کے بھی در پہ ہوں گے، تمہاری جان کے بھی در پہ ہوں گے. تو ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رواداری برتیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں. ان کو جب کبھی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری برائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف نہ اٹھیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، صرف اسی پر نہیں کہ دنیاوی نقصان پہنچائیں گے جان کا، مال کا، بلکہ اس بات کے خواہش مند ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کی طرف لوٹ جاؤ. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی. بس جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ وہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جس اپنے اہل و عیال کی رعایت میں تم ان پر احسان کر رہے تھے کہ ان کی حفاظت کی شکل قائم ہو جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں اللہ کے یہاں تم پکڑ لیے گئے اور عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو گیا، یہ تمہاری آل اولاد جن کی رعایت میں تم یہ کر رہے ہو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے. جب تم اللہ کی راہ میں ہجرت کر ہی چکے ہو تو ان کی رعایت کیوں کرتے ہو؟ تو مطلب یہی ہے کہ قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سب تعلقات ختم کر دیں گے. اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھاگتے پھریں گے. اس میں حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کے عذر کی تردید ہے کہ جس اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا تھا، سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی راز اور خفیہ چیز چھپنے والی نہیں ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ان آیات میں کفار سے ترک موالات کی تائید اور تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا تو سارا خاندان مشرکین کا تھا. باپ بھی وہ بت پرستی نہیں، بت گر بھی تھا. انہوں نے سب سے بیزاری اور برات کا ہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا. کیا فرمایا؟ اللہ قول ابراہیم لأبی لأستغفرن لک، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرتے ہو، تو ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم سے بیزار ہیں، تم سے بھی اور جن معبودین باطلین کی تم عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، کہ
ہم منکر ہوئے تم سے اور ہمارے تمہارے درمیان میں دشمنی اور عداوت کی دیوار حائل ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو انہوں نے تو اس کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی روح رعایت نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں جن پر ایمان لائے تھے اس میں ایک نمونہ ہے، ایک اچھا نمونہ ہے، ان کو دیکھو۔ انہوں نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی کہ میرے متعلقین کے ساتھ اور میرے آل اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے اس کا تو اعلان کر دیا کہ برات کا، اپنے نفرت کا، دشمنی کا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر کے اللہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارا آپ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی ان کی طرف سے اگر کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائیے، ہمارا آپ کے اوپر بھروسہ ہے، ہم آپ کی طرف رجوع ہوئے اور انجام کار آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اوپر کی آیت میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے والد مشرک کے لیے استغفار کرنا ثابت ہے۔ اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ لا استغفرن لک، جس کا ذکر سورہ توبہ وغیرہ میں آیا ہے۔ تو اتباع سنت ابراہیمی کے حکم سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اپنے مشرک والدین یا عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی اس میں داخل، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہارے لیے ان کے اندر نمونہ ہے کہ ان کی اتباع کرو، تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، حالانکہ کسی مشرک کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یا اس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دے، جب ہدایت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ مغفرت بھی ان کی طرف متوجہ ہوگی، یہ مطلب۔ اس لیے اس اسوہ ابراہیمی کی اتباع سے اس کو مستثنا کر کے فرما دیا کہ اور سب چیزوں میں اسوہ ابراہیمی کی اتباع لازم ہے، مگر ان کے اس فعل کی اقتداء مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرک والدین اور عزیزوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگیں۔ اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب تک یقین نہیں تھا کہ میرا والد کفر کے اوپر ہے، زندگی میں تو امکان اس کا بھی ہے نا کہ آدمی ایمان قبول کر لے، کیسے کیسے سخت دل مشرکین نے ایمان کا کلمہ پڑھا، تو زندگی میں اس کا امکان ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا، تب اس سے بری ہو گئے۔ یہ آیت اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ لا استغفرن لک کا یہی مطلب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عذر سورہ توبہ میں آ چکا کہ انہوں نے باپ کے لیے استغفار کا وعدہ ممانعت سے پہلے کر لیا تھا، یا اس گمان پر کر لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے، جب معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بھی برات و بیزاری کا اعلان کر دیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ کا یہی مطلب ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر جو حکم ہے تو اگرچہ اس واقعے کے پس منظر میں ہے، لیکن حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ایسے کفار سے جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن، ان سے دوستی نہیں کرنا۔ باقی رواداری، اخلاق برتنا، احسان کرنا، اس کی اجازت ہے، اسے گنجائش کرنا بھی چاہیے، اور اس جذبے سے کرنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو ان کے اوپر اچھا اثر پڑے اور اسلام سے قریب ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان سے دوستی کرنا، دلی دوستی کرنا، اپنے رات میں شامل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔